ہم عالمگیریت کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ شہروں میں مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں غلط فہمیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیمرون کے ایرک اور چین سے تعلق رکھنے والے ژو ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ان دونوں کے مابین کھانے پینے کے معاملے پر اکثر بحث ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کرداروں کا یہ تبادلہ جھجک ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ Hi, I would like to order the today's special. I want the today's special too. لیکن اس سے پہلے ٹیکنالوجی کو ہمیں یعنی انسانوں کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری کمپیوٹر کی ماہر ایلزابتھ آندرے نے اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آکسبرگ یونیورسٹی میں وہ اور ان کی ٹیم اس بات پر تحقیق کرنے میں مصروف ہیں کہ انسان موبائل فون، ٹیبلٹ اور کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مؤثر انداز میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈیوائسز ہمیں سمجھیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہوگی کہ کسی آنے والے وقت میں انسان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کسی مشین سے بات کر رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ مشین کو احساسات و جذبات سمجھانا ہے اور مناسب رد عمل کے لیے کسی صورتحال کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا۔ اس کے لیے ان کی ٹیم نے کمپیوٹر کو مختلف قسم کی حرکات و سکنات اور ان کے معنی سمجھائے۔ یہ تمام اشارے کمپیوٹر میں کسی نئی زبان کے الفاظ کی طرح محفوظ ہو گئے۔ کمپیوٹر اب انہیں سمجھ کر استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ تاہم چہرے کے تاثرات سکھانا ایک مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تک مشینیں ایک پرمسرت اور افسردہ چہرے کے مابین فرق نہیں کر سکتی، تاہم اب نئے سافٹ ویئر کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا۔ بالکل صحیح رد عمل ظاہر کرنے کے لیے مشینوں کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ اسے استعمال کرنے والے کو اس وقت کن حالات کا سامنا ہے، اور کیا یہ مشین اس قابل بھی ہے۔ ہمارا ثقافتی پس منظر ہمارے چہرے کی ہر کیفیت اور تمام جسمانی حرکات و سکنات میں نظر آتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کرداروں کے اس تبادلے میں پہلی مرتبہ اس فرق پر غور کیا گیا۔ صارف ایک ورچوئل کریکٹر یا کردار کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایک اجنبی ثقافت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ صارف اس کھیل میں اپنے طرز عمل کو اشاروں سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے موجود ورچوئل کریکٹر بالکل اسی کی طرح حرکتیں کرے گا۔ ہاتھ ہلانا، شائستہ انداز میں سر جھکانا یا ہاتھوں کو باندھنا وغیرہ، کون سی حرکت کس وقت پر کی جا سکتی ہے۔ ایک پہلو طاقت کا پہلو بھی ہے، جو بتاتا ہے کہ آیا کوئی ثقافت یا معاشرہ حفظ مراتب کے نظام کو تسلیم کرتا ہے۔ انفرادی طور پر لوگوں کے رویوں یا رد عمل کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ فلائٹ شیئرنگ کے اس چینی افریقی پروگرام میں ثقافتی تبادلہ کسی تکنیکی تعاون کے بغیر ہی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بہت زیادہ وقت اکٹھے گزارتے ہیں۔